ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں جی دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اللہ رب العزت نے 3 بندوں کی کیسے آزمائش کی اور کیسا امتحان دیا۔ ان کی آزمائش ہوئی کہ یہ 3 بندے تھے بنی اسرائیل قوم کے۔ یہ حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے جن کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی اور ان کا امتحان لیا۔ ان کی آزمائش کیسی تھی؟ یعنی ان میں 3 لوگ تھے، ایک کو کوڑی کی بیماری تھی، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا کہ جائیں ان تینوں کے پاس، یہ بھلا کیا کرتے ہیں۔ فرشتے نے آ کر سب سے پہلے کوڑی والے کو پوچھا کہ آپ کو کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے کوڑی کی بیماری ہے اور لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یعنی اس کا چہرہ زخمی ہوا تھا، کالا ہوا تھا۔ وہ بیماری ایک ایسی ہوتی تھی ہم لوگوں نے نہیں دیکھی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میں دکھائے بھی نہ۔ پہلے لوگ بتاتے ہیں کوڑی کی بیماری ایسی ہوتی تھی۔ اس کا چہرہ بہت خراب تھا اور سکن بہت خراب تھی اور مکھیاں اس کی جان نہیں چھوڑتی تھی، زخمی رہتا تھا اور لوگ اس سے گھن کھاتے تھے۔ فرشتے نے پوچھا، فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ فرشتے نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ اس کوڑی والے بیماری والے شخص نے کہا کہ میں شفا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے، یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ مارا اور اس کی وہ بیماری جاتی رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ اور پھر فرشتے نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اونٹ چاہتا ہوں، یعنی مال میں کیا پسند کرتے ہو؟ فرشتے نے پوچھا۔ اس نے کہا مال میں اونٹ پسند کرتا ہوں۔ فرشتے نے اس کو حاملہ اونٹنی دے دی۔ تو پھر ایسے ہی فرشتہ آگے گیا اور پھر گنجے کے پاس گیا۔ گنجے سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں گنجا ہوں۔ فرشتے نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بال عطا کر دے اور مجھے اس بیماری سے نجات دے، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فرشتے نے جب اس کے گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا گنجا پن ختم ہو گیا اور اس کے بال آ گئے اور وہ بہت ہی پیارا ہو گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہو اور کیا چاہتے ہو مال میں سے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری ایک گائے ہو۔ فرشتے نے اس کو گائے دی۔ پھر ایسے ہی چلتے چلتے آگے اندھے کے پاس چلا گیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا بھی آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا رب مجھے آنکھیں ٹھیک کر دے، مجھے آنکھوں کی روشنی عطا کر دے، تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، میں اس کائنات کو دیکھ سکوں۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ فرشتے نے پوچھا اور آپ مال میں سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بکری۔ تو فرشتے نے اس کو بھی ایک بکری عطا کر دی۔ پھر ان تینوں بیماری والے بندوں کی، تینوں ہی جانوروں نے اتنے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا کی کہ ان تینوں نے جب بچے دیے، اونٹنی نے، گائے نے اور بکری نے، تو ان کی اپنی اپنی وادی میں جہاں رہتے تھے ان کی وادی بھر گئی ان بچوں سے۔ یعنی اتنی اللہ رب العزت نے اس میں برکت عطا کر دی، ایک ہی گائے سے، ایک ہی بکری سے اور ایک ہی اونٹنی سے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتے کو میں نے دوبارہ بھیجا کہ اب جائیں، کہ پہلے وہ کیسے رونا دھونا کر رہے تھے ہمارا رب ہمیں شفا دے، ہمارا رب ہمیں مال دے، تو شفا بھی ان کو مل گئی اور مال بھی مل گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے راہ میں یا اپنے اللہ کے نام پر کتنا سا دیتے ہیں۔ پھر فرشتہ اسی انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں بہت ہی غریب ہوں، محتاج ہوں، مسکین ہوں، سفر کا سامان ختم ہو گیا ہے۔ کوڑی والے سے بولا، اسی روٹین سے، اسی حساب سے پہلے کوڑی والے کے پاس آیا۔ تو کوڑی والے کو کہا مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا سفر پورا کر سکوں، اب میرے پاس کوئی سامان نہیں اور میرے چلنے کی بھی طاقت نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں میں کیسے دوں، میرے ذمہ اور بھی بہت سے حقوق ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ نے ہی تمہیں دیا ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے، ہم تو شروع سے ہی امیر ہیں۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلی ہی حالت میں لٹا دے۔ ایسا ہی ہوا، وہ کوڑی کی شکل میں وہ بیماری اس کو دوبارہ چمٹ گئی۔ ایسے ہی پھر گنجے کے پاس گیا، گنجے نے بھی یہی جواب دیا، اس کو بھی فرشتے نے یہی کہا مسافر ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے مجھے دینے والی، اور آپ ایسا کرو اللہ کے نام پہ مجھے ایک گائے دے دو۔ اس گنجے نے بھی یہی جواب دیا۔ اس نے کہا نہیں میرے ذمہ اور بھی بہت حقوق ہیں تو میں ایسا نہیں دے سکتا، اور یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہمیں ملا ہے۔ لیکن
فرشتے نے ان کو یاد دلایا، کوڑی والے کو بھی اس سے پہلے تو اس حالت میں تھا، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، گنجے کو بھی یاد دلایا، اس نے بھی کہا نہیں نہیں۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اپنی بات میں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی ہی حالت میں واپس لوٹا دے۔ وہ گنجا بھی اپنی پہلی حالت میں واپس لوٹ گیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ پھر وہ فرشتہ بکری والے کے پاس آیا، یعنی وہ جو اندھا تھا اس کے پاس آیا، جیسے ہی اس کو کہا میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، میں اللہ کے نام سے آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں تا مجھے ایک بکری عطا کر دو۔ اس بکری والے نے کہا میں قربان جاؤں اس پیارے نام سے، اس اللہ کے نام سے جس نے مجھے آنکھیں عطا کی، جس نے مجھے ہاتھ پاؤں عطا کیے، جس نے مجھے ہر نعمت عطا کی، یہ رزق بھی مجھے اسی نے ہی عطا کیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، آپ ان انسانی شکل میں تھے نا فرشتہ، تو وہ اس لیے اس نے کہا آپ اللہ کے بندے، آپ نے اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے، اب جتنی مرضی بکریاں لے جو میں آپ کا ہاتھ نہیں روکوں گا۔ اس پر فرشتہ اس پر بہت خوش ہوا، اور فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور رحمت و برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے۔ میں ایک فرشتہ ہوں، میں آپ لوگوں کی آزمائش کے لیے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند فرمایا، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے، اور میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ آپ اپنا مال آپ اپنے پاس رکھیں، اور اللہ کے نام پر جب بھی کوئی سوال کرے اس کو ایسے ہی عطا کرنا جیسے اللہ رب العزت نے تمہیں وافر مقدار اور رحمت و برکتوں والا زیادہ سا عطا کیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس میں ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے کہ اللہ کے نام پہ کوئی بھی مانگتا ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گھوڑے پر بھی سوار ہے، جب اللہ کے نام سے آپ سے مانگتا ہے تو جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں تو اس کو دے دو، اس کے ساتھ بحث نہ کرو۔ تو جب ہم بحث کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سیکھنے سکھانے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔